کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ انسانی کے وہ کون سے لمحات تھے جنہوں نے تقدیر کے دھارے بدل دیے؟ کائنات کی وسعتوں میں وہ کون سی گھڑی تھی جب زمین و آسمان ایک خاص معجزے کے منتظر تھے؟ ایک ایسا دن جب مکہ کی فضاؤں میں ایک ایسی خوشبو رچی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی۔ 13 رجب یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ قدرت کا وہ راز ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ آج ہم اس مقدس دن کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یا فتاح کی پکار آپ کی زندگی کے بند دروازوں کو ہمیشہ کے لیے کھول سکتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس روحانی سفر کے لیے جہاں تاریخ اور معجزہ ایک ہو جاتے ہیں؟ اسلامی کیلنڈر میں رجب کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اشہر الحرم قرار دیا ہے، لیکن اس مہینے کی 13ویں تاریخ اپنے اندر ایک منفرد جلال و جمال سموئے ہوئے ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جو خوشخبریوں کا مرکز ہے۔ یہ وہ دن ہے جب بیت اللہ کی دیواریں ایک عظیم ہستی کے استقبال کے لیے شق ہوئیں۔ 13 رجب کی فضیلت محض ایک واقعے تک محدود نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا خاص وقت ہے۔ آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم نہ صرف اس دن کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے بلکہ آپ کو اس طاقتور وظیفے کے بارے میں بھی بتائیں گے جو یا فتاح کے اسم مبارک اور سورہ فاتحہ کے فیض پر مشتمل ہے۔ ایک ایسا عمل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے کامل یقین کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھا جائے تو تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رجب کا مہینہ قبل از اسلام بھی نہایت محترم سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اسے رجب الاسم یعنی بحرہ رجب بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس مہینے میں جنگ و جدل کی آوازیں سنائی نہیں دیتی تھیں۔ امن اور سکون کا یہ مہینہ عبادت گزاروں کے لیے ایک فصل بہار کی مانند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان فصل کو پانی دینے کا اور رمضان اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اسی رجب کی 13ویں تاریخ وہ خاص مقام ہے جہاں روحانیت اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی صفت الفتح یعنی کھولنے والی قوت کائنات پر محیط ہوتی ہے۔ سن 30 عام الفیل مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جانا تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب طواف میں مصروف تھیں کہ انہیں درد ذہ محسوس ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ، میں تجھ پر اور تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، اس گھر کی برکت کے صدقے اس بچے کی پیدائش مجھ پر آسان کر دے۔ اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جو نہ اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد۔ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور وہ اندر داخل ہو گئیں۔ 3 دن تک وہ بیت اللہ کی مہمان رہیں۔ یہ 13 رجب کا دن تھا جب اسلام کے شیر مولا علی کی ولادت خانہ خدا کے اندر ہوئی۔ یہ واقعہ اس دن کی عظمت پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے۔ یہ دن فتح کا ہے، یہ دن حق کے ظہور کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کی روحانی لہریں آج بھی مومنین کے دلوں کو منور کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن کی نسبت سے یا فتاح کا عمل کیوں اس قدر اہمیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام الفتاح ہے، وہ ذات جو بند راستوں کو کھولتی ہے، وہ جو کامیابیوں کے تالوں کی چابی رکھتا ہے۔ جب انسان دنیاوی اسباب سے نا امید ہو جاتا ہے، جب ہر طرف دیواریں کھڑی نظر آتی ہیں، تب یا فتاح کی پکار عرش الہی کو جھنجھوڑتی ہے۔ الفتاح وہ ہے جو نہ صرف رزق کے دروازے کھولتا ہے بلکہ علم و حکمت، ہدایت اور مشکل کشائی کے راستے بھی ہموار کرتا ہے۔ 313 کا عدد اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ جنگ بدر کے 313 مجاہدین ہوں یا دیگر اہم واقعات، یہ عدد فتح اور نصرت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب 13 رجب کی بابرکت گھڑیوں میں 313 مرتبہ اللہ کے اس اسم کا ورد کیا جاتا ہے تو روحانیت کا ایک ایسا حصار قائم ہوتا ہے جسے توڑنا ناممکن ہے۔ لیکن اس عمل کی طاقت اس وقت دو چاند ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کو شامل کیا جاتا ہے۔
سورہ فاتحہ، جسے ام الکتاب اور سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، خود ایک فتح یعنی آغاز ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمد، اللہ کی حمد سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا پورا مفہوم اللہ سے ہدایت اور مدد طلب کرنا ہے۔ جب ایک بندہ یا فتاح کے ذریعے اللہ کی صفت فتاحیت کو پکارتا ہے اور ساتھ ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے براہ راست رابطہ استوار کر لیتا ہے۔ یہ امتزاج ایک ایسی کلید بن جاتا ہے جو ہر مقصد میں کامیابی کی ضمانت بنتا ہے، چاہے وہ مقصد معاشی ہو، ذہنی ہو یا روحانی۔ 13 رجب کے دن سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کسی بھی وقت یہ عمل زندگی میں ایک بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ تصور کیجئے 13 رجب کی وہ پرنور ساعت، آپ تنہائی میں باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں ایک تڑپ ہے، ایک مقصد ہے جو برسوں سے ادھورا ہے۔ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ ہر بار جب آپ یہ اسم پڑھتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دل سے بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ 313 مرتبہ کا یہ ورد آپ کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا کرتا ہے، اور پھر جب آپ اس کے اختتام پر نہایت عاجزی سے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے خالق کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تقدیر کے قلم کو حرکت ملتی ہے۔ علماء اور صوفیہ کا ماننا ہے کہ جو شخص اس دن اس مخصوص طریقے سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کامیابی قدم چومتی ہے جو کبھی ناممکن نظر آتی تھی۔ 13 رجب کی فضیلت اور یا فتاح کا یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ان سے نکلنے کے راستے بھی بتائے ہیں۔ کامیابی صرف محنت میں نہیں بلکہ اللہ کے فضل میں ہے۔ آج کے دور میں جب ہم ذہنی تناؤ، معاشی تنگی اور بے سکونی کا شکار ہیں، ہمیں ان روحانی ذرائع کی طرف لوٹنا ہوگا۔ 13 رجب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس رب نے کعبہ کی دیوار کو ایک بچے کے لیے شق کر دیا، کیا وہ آپ کی مشکلات کی دیواروں کو نہیں گرا سکتا؟ یقین رکھیے، کیونکہ یقین ہی وہ بنیاد ہے جس پر معجزات کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس 13 رجب کو صرف ایک عام تاریخ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کی فتح کا دن بنائیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں، وہ بہترین کھولنے والا اور بہترین مددگار ہے۔